ارشاد فرمایا وہ ہے کہ یہاں تو ایک پرانا سبق ہے، اسی کا مختلف عنوانات کے ساتھ اعادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی مجمل، کبھی مفصل، کبھی مبرہن۔ جیسا کہ آپ حضرات کے مدارس کے اندر درس ہے کہ اسی کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی مجمل، کبھی مفصل، کبھی بدلائل۔ وہی درس قدوری کے اندر ہے، وہی کنز الدقائق کے اندر ہے، وہی درس شرح بقایا کے اندر ہے، وہی ہدایہ کے اندر ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ذرا سی باتوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ مائک ٹھیک نہیں لگا ہوا تھا، اس پر فرمایا تعلیم وہ مفید ہے جو نافع ہو، تعلیم وہ مفید ہے جو نافع ہو۔ جب آواز نہیں پہنچی تو تکلم سے کیا فائدہ؟ جب آواز نہیں پہنچ رہی ہے سننے والوں تک تو اس تکلم سے بولنے سے کیا فائدہ؟ ابھی مائک لگنے سے پہلے کرم فرماؤں سے کچھ بات کر رہا تھا کہ اوقات منافع حاصل کرنے کے لیے ہیں، جو اللہ نے زندگی کے وقت دیے ہیں یہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جب نفع نہیں تو کلام بیکار ہے، جب نفع نہیں تو کلام بیکار ہے۔ کہ آوازیں اٹھنے لگی، مجلس میں سے آواز اٹھنے لگی، کیا آواز نہیں آ رہی حضرت؟ آواز نہیں آ رہی۔ جو پیچھے بیٹھے تھے، جو اوپر بیٹھے تھے، ان کو عورتیں بیٹھی تھیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، تو آواز آنے لگی تو حضرت نے فرمایا ظاہر ہے اس کا تکلم ضائع ہو گیا، جتنی دیر بولے ہیں وہ بیکار گیا وقت، یعنی اب تک جو باتیں کہی گئی تھی بیکار ہو گئی۔ اس لیے آقا نے کہا پھر تکلم کیسا، پھر کلام کیسا؟ اس سے تو خاموش بیٹھے رہے وہ اچھا۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ آدمی بیٹھے تھے، کسی نے کہا حضرت کچھ فرما دیجئے، سب خاموش بیٹھے ہیں، آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ان بزرگ نے فرمایا جس نے ہماری چپکی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ بولنے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ سمجھ میں آئی؟ جس نے ہمارے خاموش رہنے سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہم اتنا آدمی بیٹھے ہیں، بول سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر رہے، تو چپ لگانے سے جو ہمارے فائدہ نہیں حاصل کر رہا، خود خاموش ہونا نہیں سیکھتا، بتاؤ اس کو بولنے سے کیا فائدہ ہو؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو بولنا بھی ایک عمل ہے، بولنا بھی ایک عمل ہے، اور اعمال نفع کے لیے ہیں۔ تو جب کلام سے فائدہ نہ ہوا تو وقت کا ضائع کرنا ہوا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وقت کی قدر کرو۔ وقت کی قدر وہی سمجھے گا جو والعصر کے اندر ذات باری تعالیٰ کے وقت کی قسم کھانے کو سمجھے گا۔ اتنا قیمتی ہے زندگی کے سانس، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ والعصر قسم ہے زمانے کے رب کی، تو زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وقت کی بہت قدر ہے۔ حق تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ والعصر واو قسمیہ ہے، اور قصر اور عصر عربی میں وقت عصر کو کہتے ہیں، تو ترجمہ ہوا عصر کے وقت کی قسم۔ وقت کی قدر اللہ والوں نے کی، وقت کی قدر کس نے کی؟ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عید اور بقرعید میں خانقاہ شریف میں بہت مجمع ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عید کے دن بہت مجمع تھا، باہر کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ خطبے سے فارغ ہو کر باہر والے لوگ حضرت سے مصافحہ کرتے تھے، ان کے ساتھ بستی والے بھی کر لیتے تھے، کیونکہ اگر روز بستی والے آ کر مصافحہ کرنے لگے تو وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ تو ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، اگر ہر مرتبہ مصافحہ کریں تو کتنا وقت ضائع ہوگا، اور باہر والے تو کبھی کبھی آتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حضرت مصافحہ کرتے ہوئے اپنی نشست گاہ جہاں بیٹھتے تھے حضرت، اس جگہ آہستہ آہستہ تشریف لا رہے تھے، مصافحہ کرتے جاتے تھے لوگوں سے اور اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے۔ لوگ اشتیاق میں دوڑ رہے تھے، لوگ شوق میں مصافحے میں دوڑ رہے تھے، جس سے ایک دوسرے کے پر گرے جاتے تھے،
تو فرمایا بھائی ایک کے اوپر ایک نہ پڑھو، مجھے تو مسافہ سے انکار نہیں، سب سے ہو جائے گا، سکون سے مسافہ کر لیا جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ مگر سنتا کون ہے؟ اتنا کہہ لو۔ اور ایسے وقت بطور تربیت کے کہا کیا جا سکتا تھا، اتنا ہی کہا جا سکتا تھا، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بھائی میں حوض پر بیٹھ جاؤں گا، مسافہ کر لینا، بڑھاپا ہے، کھڑے کھڑے کی چقدر پریشانی ہوگی، تو میں حوض پر بیٹھ جاؤں گا، مسافہ کر لینا۔ جب مسافہ کرتے کرتے آپ اپنی بیٹھنے کی جگہ پر تشریف لائے تو وہاں ایک گدا اور ایک تکیہ بچھا رہتا تھا جس پہ حضرت بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی صندوق سی جس کو آج کل ڈیسک کہتے ہیں، ڈسک کہتے ہیں، وہ وہاں رکھا رہتا تھا۔ عید اور بقرعید میں بھیڑ کی وجہ سے اس کو اٹھا دیا جاتا تھا کیونکہ وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت کی نشست گاہ سہدری میں تھی، جو وہاں تھانہ بھون گئے ہوں وہ سہدری ہے لمبی سی، جو مسجد سے جنوبی جانب تھی۔ اس سہدری کا بھی قصہ عجیب ہے، اس سہدری کا قصہ بھی عجیب ہے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت ایک مقدمہ ہے میری زمین کا، آپ دعا فرما دیں وہ مقدمہ میرے حق میں میرے موافق ہو جائے۔ زمین میری ہے لیکن دوسرے لوگوں نے قبضہ کرنے کی اسکیم ترکیب بنا رکھی ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے، مقدمہ میرے موافق ہو جائے۔ اب 50-100 بیگھے زمین، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے اور تم بھی ایک کام اپنے ذمہ لے لو۔ کہنے لگے وہ کیا؟ فرمایا میرے حاجی امداد اللہ کو باہر بیٹھنے کی پریشانی ہے۔ جو حضرات تھانے بھون گئے ہوں خانقاہ میں، انہوں نے دیکھا ادھر تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حجرا ہے اور ادھر سامنے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا چھوٹا سا حجرا ہے، تکونا سا، اس کے سامنے یہ کھلا ہوا تھا۔ تو گرمی کے موسم میں اگر باہر بیٹھ جائیں ہوا میں تو دھوپ ہی دھوپ ہے، موقع نہیں ہے بیٹھنے کا، کہاں بیٹھیں، بارش میں کہاں بیٹھیں، پریشانی۔ تو میرے حاجی امداد اللہ کو وہاں بیٹھنے کی پریشانی ہے، تم وہ سہدری بنوا دینا۔ بتاؤ کتنی سی ہے وہ، یہ سہدری بنوا دینا۔ اس نے کہا بالکل حضرت مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، بنوا دو۔ تو ٹھیک ہے ہم بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، مقدمہ جیت گیا، اللہ کا حکم، مقدمہ جیت گیا۔ اب آئے حضرت مبارک ہو جی، کیا ہوا؟ مقدمہ جیت گیا ہوں۔ اچھا تو وہ وعدہ یاد ہے جو وعدہ کیا تھا، وہ یاد ہے کہ جیتتے ہی کام لگا دوں گا؟ فرمایا وہ حضرت کوئی آنے لگا سے حضرت بہت خرچہ ہو چکا، بہت دن سے مقدمہ چل رہا تھا، بہت کافی رقم لگ چکی، ساری تو بنوانے کی ہمت نہیں، آدھی بنوا دوں گا۔ یہ ہے نا آج کل لوگوں کا حال، جو اپنے کو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیخ سے، اپنے پیر سے اگر محبت نہیں ہے تو فیض بھی نہیں ہو۔ ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے شیخ سے ہو۔ ماں باپ الگ ہیں، اول حق ماں باپ کا ہے، اس کے بعد اگر حق ہے تو اپنے شیخ کا ہے۔ جس آدمی کے اندر اپنے پیر سے محبت نہ ہو، جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ تک جلدی پہنچے گا۔ تو جب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تمہیں بلایا تھا، ہم بیمار تھے، بہت پریشانی تھی، تمہیں ضرورت سے بلایا تھا، وہ حضرت کیا بتاؤں، بس وہاں چلا گیا تھا، وہاں چلا گیا تھا، یہ محبت ہے۔ ایک معاملہ پیش آ گیا تھا ہمارے ساتھ گھر قاندلے میں، ہمارے والد صاحب کے ساتھ مجھے اطلاع پہنچی تو وہ امید لگا رہے تھے چھوٹے بھائی ہمارے اور ہمارے والد صاحب کہ یہاں آئے گا۔ میں قاندلے نہیں پہنچا، میں سیدھا جلال آباد پہنچا اور جا کے حضرت کے سامنے فوراً بات رکھ دی، اسی طرح سے معاملہ ہے اور یہ جھنجھٹ ہے، دعا کی درخواست ہے۔ تو آپ نے فرمایا یوں کر کے جاؤ، کچھ مت دینا کسی کو، جاؤ۔ ہم چلائے۔ اب میں قاندلے پہنچا، سارے منہ بنا رہے ہیں اب آئے۔ میں رات کو پہنچا وہاں مغرب عشاء کے وقت۔
خیر وہ جھنجھٹ جو تھا اللہ تعالیٰ کا فضل حضرت کی برکت سے وہ سب کا سب ختم ہوا، اور کچھ جرمانہ رکھا گیا۔ وہ جرمانہ کو حضرت نے منع فرما دیا تھا، ہم نے کہا خاموش رہو، وہ جرمانہ بھی صبح ہی ختم ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو میں وہاں نہیں گیا، وہاں گیا۔ کیوں گیا؟ کہ مجھے میرے دل میں محبت تھی حضرت کی، آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے، اور انہی کی کتاب سنا رہا ہوں، انہی کا بیان سنا رہا ہوں۔ میرے دل میں جو اور حالانکہ اور شیخ ہیں، ان سے پہلے اور پیر تھے، ان کے بعد میں 2 پیر اور ہیں، اتنی محبت اتنی حضرت سے تھی، اتنی کسی اور سے مجھے نہیں۔ ضرورتیں رکھنی پڑتی۔ بڑا ڈاکٹر مر جائے تو چھوٹے کو نہیں تلاش کریں گے، لیکن بڑے کی یاد ستاتی رہے گی، بڑے کی یاد ستاتی رہے گی۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت آدھی بنوا دوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آدھی سے، اچھا بھائی آدھی صحیح۔ سمجھ آ رہی آواز؟ سمجھ رہے؟ آدھی صحیح۔ اب جب کاغذات باقاعدہ ملے عدالت سے تو اس میں لکھا ہوا تھا جیتے جی آپ مالک، مرنے کے بعد سرکار مالک۔ اب بھاگا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ تو یہ ہو گیا، پر تم نے تو کہا تھا آدھی، ہم نے آدھی منظور کر لی۔ تم نے تو کہا تھا آدھی، ہم نے آدھی منظور کر لی۔ تو آدھی سہدری کا یہ اس سے سہدری کا یہ قصہ ہے، تو وہ عجیب ہے۔ اجے پوری بنوا دوں گا، پھر تو بات گئی، وہ تو بات ہنسی کھیل تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑا ہی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ سن لیتے ہیں، ان کی کرم فرمائی۔ تو وہ ہے وہ سہدری جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مسجد سے جنوب جانب تھے۔ ایک صاحب بیچارے اس کام پر مقرر تھے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کے نشست گاہ میں پہنچنے سے پہلے اتنے مسجد سے وہاں تک بیٹھنے کی جگہ تک پہنچیں وہ گدی بچھا دیا کریں، ہے نا۔ لیکن اس دن حضرت والا مسافہ کرتے کرتے مجلس میں پہنچ گئے، مگر وہاں نہ گدا ہے، نہ تکیہ ہے، نہ ڈیسک ہے، تینوں چیزیں غائب ہیں۔ جب ان صاحب نے دیکھا کہ حضرت پہنچ چکے ہیں، اب تو وہ لپکے ہوئے آئے تاکہ گدا بچھا دیں، تو حضرت نے فرمایا یہ کیسا نظام ہے، نہ گدا ہے نہ تکیہ، تم کہاں تھے؟ خدمت ذمہ لی ہے تو انجام دینا چاہیے نہیں، کہاں تھے؟ ان صاحب نے کہا حضرت میں آ ہی رہا تھا، حضرت میں آ ہی رہا تھا۔ دیکھا جواب، آیا کیوں نہیں تھا؟ آ ہی رہا تھا۔ فرمایا آ ہی رہا تھا، میں مسافہ کرتے ہوئے کچھ دیر میں پہنچا ہوں گا یہاں تک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آ ہی رہا تھا۔ یہ تغافل اور یہ تکاسل، یہ سستی، تغافل پہلے ہوتا ہے، تکاسل بعد میں ہوتا ہے، غفلت پہلے ہوتی ہے اور سستی بعد میں آتی ہے۔ پہلے کیا ہوگی؟ غفلت، اور پھر کیا ہوگی؟ سستی۔ تغافل پر ایک دوسرا واقعہ یاد آیا۔ خانقاہ میں ایک صاحب اذان دینے پر مقرر تھے۔ ایک دن کیا ہوا، صبح کی اذان کسی اور صاحب نے کہہ دی، حضرت نے آواز پہچان لی، تو حضرت دولت خانے پر سوتے تھے، فجر کی اذان کے بعد خانقاہ میں تشریف لاتے تھے۔ اس طرح کہ دائیں ہاتھ میں لکڑی یعنی چھڑی ہوتی تھی اور بائیں ہاتھ میں لالٹین ہوتی تھی۔ خانقاہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا یہ اذان کن صاحب نے کہی تھی؟ جو صاحب متعین تھے حاضر ہوئے، ان سے مقرر فرمایا کہ یہ اذان کس نے کہی تھی؟ آج آواز آپ کی تو معلوم ہوئی نہیں۔ عرض کیا کہ دوسرے صاحب نے کہی تھی۔ فرمایا آپ سے اجازت لی تھی؟ آپ سے اجازت لی تھی؟ یہ سب اصلاحی باتیں ہیں، قصہ نہیں سنا جا رہا، اس قصے سے صلاح لینی چاہیے، مشورہ اصلاح کی بات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ سب اصلاحی باتیں تھیں۔ وہاں تھانہ بہن کی خانقاہ میں انطباقیت کے لیے تنبیہ ہوتی تھی، ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا جیسا وہاں تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا،
انہوں نے آپ سے اجازت لی تھی؟ عرض کیا کہ جی ہاں اجازت لی تھی۔ فرمایا آپ نے اجازت کیوں دی؟ دیکھیے آپ مؤذن صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ نے اجازت کیوں دی؟ دوسری مسجدوں میں آپ کی اذان کا انتظار رہتا ہے، یعنی جب وہاں خانقاہ میں اذان ہوتی تھی تب ان کی آواز سن کر دوسری مسجد والے اذانیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے یہاں کاندلے میں واقعہ تھا، جب جامع مسجد میں ہمارے دادا اوپر کی منزل پہ جا کے جامع مسجد کی وہاں اذان دیا کرتے تھے، ان کی آواز سن کے جو آس پاس مسجدیں ہوتی بہت دور تک آواز جاتی تھی، جب اتنے کھڑکے دھڑکے کہاں تھے، سکون تھا بہت۔ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ میں نے ابا جی تمہاری اذان سنی جمعے کی پہلی، اوپر چڑھ کے اذان دی، اور میں بھویشیہ سے آ رہا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، جب آیا تو میں نے وہاں اذان سنی۔ کہاں؟ جامع مسجد بیچ میں قصبے کے، اور کہاں وہ اسٹیشن، لاؤڈ اسپیکر کی بھی سنتی، کہیں پنکھے چل رہے، کہیں کولر چل رہے، کہیں ڈائریکٹر چل رہے، کہیں فٹ فٹ چل رہی، پتہ نہیں کیا کتنے کھڑکے دھڑکے ہیں، جب کہاں تھے اتنے کھڑکے، سکون تھا۔ تو ایسے تو اگر کسی مسجد کے آدمی نے پہلے اذان دے دی اور جامع مسجد میں بعد میں ہوئی تو محلے والے اس کی جان کو آ جاتے تھے، کیسے پڑھیں جامع مسجد سے پہلے اذان؟ یہ ہے ایک نظام، یہ ہے ایک نظام، اور آج یہ نظام سب ختم ہو گیا۔ بس جس کی جب جمعہ جب پڑھ دو اور جس جیسے چاہے پڑھ دو، حیا علی الصلاۃ پڑھ رہا، حیا علی الصلاۃ کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں کہ مخالف ہے، چلو مخالف صحیح، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اپنی اصلاح کرو۔ حیا علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، یہ ہے مطلب، اور اذان غلط پڑھ رہا ہے تو ثواب ہوگا اسے؟ بولو بھائی، جتنے تم بیٹھے ہو جو جانتا ہو حیا علس ہے یا حیا علس ہے، تو ان کے ذمہ بھی گناہ ہوگا نہیں؟ غلط سن رہے ہیں، کیوں نہیں ہمت کرتے اس کے روکنے کی، اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے مؤذن کی کیسی پکڑ ہو رہی ہے۔ ہاں، ایسے نظام کہیں نہیں دیکھا جیسا وہاں تھا۔ تو حضرت نے ان سے سوال کیا، انہوں نے آپ سے اجازت لی تھی؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں دی؟ دوسری مسجدوں میں آپ کی اذان کا انتظار رہتا ہے، سب کو آپ کی آواز کی پہچان ہے، جب دوسرے نے اذان کہی تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ابھی خانقاہ میں اذان نہیں ہوئی، سمجھیں گے نہیں؟ حالانکہ یہاں ہو بھی چکی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مؤذن صاحب سے پوچھ رہے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ابھی تک طبیعت یہاں کے موافق نہیں بنی، یہاں رہتے ہو خانقاہ میں اور یہاں رہتے ہوئے طبیعت یہاں کے موافق نہیں بنی۔ اب حضرت جی فرما رہے ہیں بھائیو سمجھ رہے ہو کیا عرض کیا، کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا خیر، پھر فرمایا خیر پہلی بار ہے، مؤذن صاحب سے کہا خیر پہلی بار ہے، آئندہ کے لیے سبق ہو گئی، یہاں کی طرح نہیں کہ اذان دینے والا متعین بھی ہے، پھر بھی کبھی کسی نے دے ڈالی، کبھی کسی نے دے دی، کبھی کوئی آ کے اذان کھڑا ہو گیا، کبھی کسی نے دے دی۔ یہ نظام نہیں ہے، بد نظمی ہے، اور گو یہاں کے اذان پر، یہاں کی اذان پر دوسری اذانیں موقوف نہیں، مگر پھر بھی اپنے کار مفروضہ سے تقاصر تو ہوا، جو جن میں اپنے فرض تھا اس سے تو سستی برتی، یہ بے فکری تو ہوئی، یہ نظام نہیں ہے۔ نظام وہ ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا، سمجھ میں آ گئی؟ کرو گے ایسا ہی نہیں کرو گے، اپنے یہاں پابندی۔ اسی طرح گدا بچھانے والے صاحب سے حضرت نے فرمایا میں مسافہ کرتے 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 آہستہ آہستہ اتنی دیر میں یہاں پہنچا ہوں، اور آپ اب پہنچے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے آپ فارغ ہوتے ہی آگے گدا بچھا دیتے، حضرت کیا پتہ جلدی آئیں دیر میں پہنچے، اور آپ اس پر فرما رہے ہیں میں آ ہی رہا ہوں، غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، اس کا اقرار تو ہے نہیں، غلطی ہوئی اس کا اقرار تو ہے نہیں، الٹی تعویل، سمجھ میں آئی؟ غلطی کا اقرار کرنا چاہیے نہیں، لیکن کیا کہہ رہا الٹی تعویل، میں آ ہی تو رہا ہوں حضرت، یعنی آنے تو لگ رہا ہوں، ہوئی تعویل نہیں ہوئی۔
ذمہ داری کوئی نہیں سمجھے. اسے کہتے ہیں علم. کیسے جچے تلے الفاظ سے کلام ہو رہا ہے، عامیانہ کلام نہیں. اور حضرت نے انصاف کی اس تعویل پر جو اس نے کہا، بولو غلطی ہوئی نہیں ہوئی، آپ بتاؤ. جو ذمہ داری تھی اس کو انجام نہیں دیا. اور جب کہا حضرت نے تو جو کہہ رہا ہے حضرت میں آنے تو لگ رہا ہوں، آ ہی تو رہا ہوں. اس تعویل پر ایک ڈھول مارا اور وہیں سب کے سامنے مارا. تنہائی میں نہیں مارا، سب کے سامنے مارا. کیوں سب کے سامنے مارا؟ اس لیے کہ وہاں دونوں جانب معتمد علیہ شخصیتیں ہیں. ان صاحب کو حضرت والا پر پورا اعتماد ہے کہ حضرت جو کچھ تصرف فرماتے ہیں میری اصلاح کے لیے فرماتے ہیں، یہ بھی چاہتا ہے میری اصلاح ہو. اور یہ جتنے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ سب کے سب چاہتے ہیں، نہیں چاہتے اصلاح ہو. دونوں طرف معتمد علیہ شخص ہیں. ان کا حال یہ ہے، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ. کیا ہے ان کا سب کا؟ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ. آئی سمجھ میں؟ آئی کیا؟ کس کے غصے میں پیار آ گیا؟ اس سے محبت ہوگی. ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. کوئی غصہ کرے کسی کو تو غصے میں پیار، غصہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور ہم کو غصے پہ. اور حضرت کو بھی پورا اعتماد ہے کہ اگر میں سب کے سامنے مار دوں گا تو نہ اس کو شکایت ہوگی نہ بھاگے گا. ہے نا؟ ہوتے ہیں نا اسے، اگر اعتماد نہیں ہے تو بھاگ جائے گا. نہیں بھاگ جائے، یہ رکھی ساری بوریا سارے ٹاٹ یہ رکھی جا رہا میں گھر میں رہپٹ کھانے آیا ہوں. تو معلوم ہوا حضرت جانتے تھے کہ معتمد علیہ ہے اور اس کو اعتماد ہے حضرت پر کہ جو کچھ کریں گے میری اصلاح کے لیے کریں گے، میرے لیے یہی بہتر ہوگا. تو نہ بھاگے گا نہ شکایت ہوگی. دونوں جانب اعتماد ہے. اس لیے سب کے سامنے حضرت نے مارا. اب اصلاح میں تاخیر کی کیا بات ہے؟ جب غلطی ہوئی تو اصلاح میں دیر کیسی؟ پھر بتاؤں گا اس کو، پھر کروں گا بات. چونکہ معاملہ اہم ہے، ان کی طبیعت میں تساہل ہے، پھر اوپر سے بات بھی بناتے ہیں. یعنی سستی کی اور غفلت برتی اور اوپر سے بات بناتے ہیں آئی تو رہا. تو اس اہم معاملے کا اوقاف النفس کرنا ضروری ہے. اور اس اہم معاملے کا اور اہم کے اوقاف النفس کرنے کے لیے اہتمام ضروری ہے. اور اہتمام ہم سے ہے، جس کے معنی فکر کرنے کے ہیں. اور اہم کے اوقاف النفس کے ہونے کے لیے ایسا طریق ضروری ہے جس سے فکر پیدا ہو جائے. تو کتنی گہری بات ہے علمی. یہ نہیں مار دیا خام خواہ. کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس مضمون پر. تو فرمایا ایسا طریق ضروری ہے جس سے فکر پیدا ہو جائے. اس کے اندر جو پاس رہنے والا ہے اصلاح کے لیے آیا ہے اور لاپرواہی ہے، اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے. اس لیے ہلکی سی دھول ماری کہ آئندہ مار دیا کر، مار یاد آ کر فکر رہے. ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک جگہ متشابہ لگا، آج تک میرے یاد ہے، علیہ صفی جہنم مثوی للمتکبرین. میں پڑھ رہا تھا مثوی للکافرین. تو انہوں نے اس دن دیکھا لاپرواہی سے پڑھ رہا سنا رہا ہوں، تو کمر میں یوں ہاتھ اٹھا کے مارنا چاہا. یعنی مارو زور سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں مارو زور سے، آج لگ جائے گا، ساری عمر یاد رہے گا کہ یہاں یہ ہے. فکر پیدا ہو جائے گی متشابہ کی. مارا نہیں انہوں نے، یوں ہاتھ اٹھایا مارنا. اب میں تو بھٹک گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ اگر استاد کسی غلطی پہ پٹائی کر دے تو وہ غلطی ہمیشہ یاد رہے گی نہیں رہے گی. میرے تو مارا بھی نہیں تھا، ہاتھ اٹھایا تھا. آج تک مجھے یاد ہے کس آیت پہ جو واقعہ پیش آیا تھا. اس کو فرما رہے ہیں یاد آ کر فکر رہے، تغافل اور تساہل ختم ہو. دیکھیے اگر مرض زیادہ ہو تو زود اثری کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے.
اگر مرض زیادہ ہو تو جلدی اثر کرنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اور اگر بھاری مرض ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے۔ جس ڈاکٹر کو آپریشن نہیں آتا ہے وہ ہر جگہ مرہم رکھ رہا ہے، تو کیا آپ اس ڈاکٹر کو کامل کہیں گے؟ اسی طرح مسلح بھی ہر غلطی پر یہی کہہ دیتا ہے آئندہ خیال رکھنا کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا کوئی بات نہیں۔ تو یاد رکھیے اس غلطی کا خیال نہیں رکھا جائے، وہ نہیں مانے۔ یہ دوڑ مارنا اوقائے فی نفس کرنے کے لیے تھا۔ میرے حضرت کا طریقہ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہو، یہ طریقہ انتظام ہے کہ ہر موقع پر ہر شے کی جیسی وقت ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت اس انداز کے ساتھ اس کے لیے اہم طریقہ اختیار فرماتے تھے تاکہ موقع فی نفس ہو۔ یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے۔ بیوی سے کوئی خطا ہو گئی، شوہر سے خطا ہو گئی تو بیوی مار تو نہیں سکتی، مگر موقع کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتی ہے۔ اور شوہر مارنے کا حق ہے شوہر کو، مگر کڑی چوٹ مارنے کا حق نہیں کہ لاٹھی اٹھا لے، ڈنڈا اٹھا لے، سانٹا اٹھا لے، اس کی ہڈی توڑ ڈالے، منہ پہ مارے تماچے۔ اسی منہ پہ تو کم وقت پیار کرتا ہے، اسی منہ پہ تماچے مار رہا ہے، بے شرم بے حیا۔ منہ پہ مارنے کی تو شاگرد استاد کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کے منہ پہ مارنے کی تو شاگرد استاد کو بھی اجازت نہیں ہے، شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بیوی کے منہ پہ تماچا مارے۔ کتنا بے وقوف بے حیا آدمی ہے وہ کہ ابھی تو بوسے لے رہا تھا، اب تماچے مار رہا ہے، کل کو پھر بوسے لینے لگے گا۔ بے غیرت تو عورت کہہ سکتی ہے ہٹا، یہ وہی چہرہ ہے جس پہ تم نے تماچا مارا، تو کیا کرو؟ جب کیا کرو گے تو بیوی کی اصلاح مرد کے ذمہ ہے، تربیت، لیکن حکمن نہیں حکمتن، حکمن نہیں حکمتن۔ حضرت خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہوں تو میں یوں کہتا ہوں، اپنی بیوی گھر میں ہوتی ہیں، دو بیویاں تھیں، باری باری جاتے تھے حضرت، تو فرماتے تھے یہ برتن اٹھوا لیے جائیں، میں جا رہا ہوں خانقاہ میں چلا جاؤں۔ دیکھیے، اور اب دلی گھوم جائے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا، کہ ہم کہاں مرے گا کہاں جیوے گا، بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے۔ پہلے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جب چلنا چاہیے، تاکہ ان کی دعاؤں کے سائے میں چلے۔ ماں سے ملنے کا کام نہیں، باپ سے ملنے کا کام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جاتے تھے، ساری بیٹیوں سے ملتے تھے، پھر آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جب رخصت ہوتے تھے۔ یہ سنتیں ہیں ہمارے سامنے، کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کوئی سے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو مرد اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور کاری چوٹ مارتے ہیں، ان کی بیویاں تنہائی میں پڑھ کر آہ نکالتی ہیں اور روتی ہیں۔ یاد رکھو ان کی آہیں اگر پڑ گئی تو پھر تم بھی پانی کا گھونٹ چین سے نہیں پی سکو۔ سمجھ بھائی، بزرگوں نے فرمایا جس گھر میں بیوی دکھ میں روتی ہو، خدا اس گھر میں بربادی لاتا ہے، اس گھر میں خدا بربادی لاتا ہے جس گھر میں بیوی شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے متعلق حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویاں تمہارے پاس مثل قیدیوں کے ہیں، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی دلداری کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری دعوت، میری اس نصیحت کو قبول کرو، حضور فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر بیوی یوں کہے کہاں جا رہے ہو، میں دلی جا رہا ہوں، دیکھو 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 اس ساتھ کا کپڑا لانا میرا جوڑا، کپڑا لانا بھول گئے یا ملا نہیں، یہ تلاش نہیں کر سکے۔ اب جب گھر پہنچے تھیلا بھر رہا ہے، کہیں کیلے، کہیں سیب، کہیں بادام، اور کہیں بسکٹ، اور کہیں نمکین، پتہ نہیں کیا کیا گندے ہیں گھر میں اور لا کے رکھا۔ تو بیوی کیا کرے، تھیلا پکڑتے، وہ میرا سوٹ بھی لائے نہیں لائے، میرا سوٹ بھی لائے نہیں لائے، تو کم بخت پہلے اسے تو دیکھ لے کیا کیا لایا میں، سوٹ کی پڑ گئی تھی پہلے ہی۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ سوٹ کی تو تمنا اس کے دل کی تھی، تم نہ پورا کرو گے پڑوسی کریں گے، بولو بھائی کون کرے گا؟
اسی لیے اثر کے بعد میاں جی صاحب گھر پہنچے، ملا جی صاحب گھر پہنچے، حاجی جی صاحب گھر پہنچے اور اثر کے بعد کی 3 تسبیح پوری کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، کہیں درود شریف کا استغفار۔ بیوی دیکھ رہی ہوں کو کچھ بات کروں تو کس طرح کروں اس کی تسبیح میں خلل نہ آ جائے، اس کی تسبیح میں خلل نہ آ جائے، صرف تسبیح وہیں جاتے ہیں پڑھنے کو ملی۔ اب جیسا کہ مغرب کی اذان ہو جائے گی ابھی بھاگ لے گا نماز کے لیے، پھر ابابین اور کہیں گشت اور کہیں پھرے گا، اور پھر عشاء کے بعد آ کے چھت جاؤ گا، پڑھ کے بات کروں تو کس سے کروں؟ بولو بھائی، بیوی کو تم اس کے دل کو خوش تم نہیں کرتے، کیا دل خوش کرنے کے لیے پڑوسی کے یہاں جائے گی؟ بولو، پڑوسی کے یہاں جائے گی؟ کس کے ذمہ ہے؟ بھائیوں کے ذمہ نہیں ہے کہ دیور جیٹھ اس کے دل بہلائیں گے، یا ننند اور جٹھانی دورانی اس کا دل بہلائیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا دل بہلائے۔ کہاں گئی انسانیت؟ اس لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچوں سے محبت کے ساتھ بول لینا، دل بہلانے کے لیے بات کر لینا، اور کھانا کھا رہے ہیں لقمہ بنا کے منہ میں دے دینا۔ بیوی نے شوہر کو منہ میں لقمہ دے دیا، شوہر نے بیوی کی محبت بڑھی کہ گھٹی؟ ہے نا؟ اور یہ جا کے اکیلا بندر سا ایک طرف کو بیٹھ کے کھانا کھا کے باغی چلایا، اور وہ کس کے ساتھ کھائے گی؟ اس سے محبت کون کرے گا؟ تو فرمایا تھوڑی دیر بیوی بچوں سے محبت سے بول لینا، 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ آئی نہیں سمجھنا شاید؟ آئی؟ ہاں، اس کو فرمایا حضرت نے کہ یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ آپ سب اہل علم ہیں اور اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں، اور اہل علم کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ ہے کام کرنے کا طریق، اپنی ذات سے متعلق امور میں بھی ہو اور متعلقین سے متعلق امور میں بھی ہو، تب صحیح معنی میں اپنا حق بھی ادا ہوگا۔ اور ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت تھے، کوئی بچہ ہے، دیکھو پیچھے وہ بکری گھسری اندر، وہاں کبھی خیال، کوئی بچہ ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت تھے، بیوی ان کی تھی کالی، ہے نا؟ اب گوری تو سب ڈھونڈ سک رہے ہیں، اور حق ادا ہوتا نہیں کالی کا بھی، گوری کا تو کہاں کریں گے آپ، گوری کا تو بہت حق بیٹھے ہے بڑا، وہ تو نخرے اس کے بڑے اونچے ہوں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی کالی۔ ایک دن طالب علم ہوتے ہیں، آپ پہلے طالب علم اور پہلے استاد بھی عجیب ہوتے تھے۔ استاد کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ استاد پر اعتراض کر کے سوال کرتے تھے، حضرت یہ کیا معاملہ ہے، حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کوئی زبان سے کوئی لکھ کے اس طرح سوالات۔ اب نہیں، اب تو جہاں بچہ ہنسا، اب مولا تو وہاں جو استاد ہنس رہا، کم وقت تو ہنسنا بھی نہیں سکھا ہوگا، اسے کیسا استاد بن کے بیٹھ گیا۔ بچوں کو ہنسنے دو، بچوں کو بولنے دو، بچوں کو کام کرنے دو، مگر ان کو کام کا سلیقہ سکھاؤ۔ ٹھٹا مار کے نہیں ہنسا کرتے بیٹے، مسکرانا سنت ہے، آگے سے سلیقہ آپ کو بھی آئے گا، بچوں کو بھی آئے گا۔ اور آپ کو چھٹے مار رہے ہیں بچوں کے سامنے، استاد کیا سیکھیں گے وہ تم سے تمیز؟ تو پہلے اپنی تو اصلاح کرو۔ مسکرانا سنت ہے کہ نہیں؟ بولو، سنا نہیں آپ نے؟ نہ سنا ہوگا، مسکرانا سنت ہے۔ اس سے مسافہ کرتے وقت ذرا سا مسکرا جائے آدمی تو دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم، السلام وعلیکم السلام، یہ جواب، حکم یہ ہے اچھا جواب دو۔ السلام علیکم کہا کسی نے، تم یہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا ہو گیا۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم بھی جو ہی کہہ دو اتنا، برابر ہو گیا۔ السلام علیکم آپ بھی کہہ دو وعلیکم السلام، برابر ہو گیا۔ برابر یہ جائز ہے، لیکن اگر ایک لفظ اور بڑھا دے اچھا ہے، ثواب زیادہ ہو جائے۔ برحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو۔
تو سلام کا طریقہ سکھایا، اور سلام کا استادوں نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا۔ اللہ ہمارے استاد حضرت مولانا سید زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو شرح جامی جب ہمیں پڑھاتے تھے تو شرح جامی تو بعد میں لگی، اس سے پہلے جب ہمیں بوسطہ پڑھاتے تھے تو بوسطہ فارسی کی کتاب ہے، اور اس میں بعض دفعہ جب مست ہو جاتے تھے مستی میں ایک شعر کو 10 دفعہ پڑھتے تھے، 10 دفعہ پڑھتے تھے بعض دفعہ ایک شعر کو، اور جس دن میری باری ہوتی تھی اس دن تو اور زیادہ پڑھتے تھے کثرت کر۔ اور بعض دفعہ محلے کے لوگ کہ فلاں وقت میں حضرت بوسطہ پڑھاتے ہیں یا کریمہ پڑھاتے ہیں، آ کر سنتے تھے، جنگلے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بھی سنتے تھے، اور کبھی اگر چھاولی پڑ گئی ادھر سے تو ارے کون ہے میں تو بھاگے تو پوری طرح، اس طرح کہ بری طرح سے ڈر دہشت بھی تھی کہ دور بھاگ جاتے لوگ، یوں چھپ کے سنا کرتے تھے، جب دیکھا لوگ سن رہے ہیں تو اور زیادہ مستی سے پڑھتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو بار بار ہم پڑھتے تھے، اور بعض کہا کرتے ان کا تقیہ کلام تھا سالے زور سے پڑھ، یعنی پٹک کے ماروں گا، جو کہا کرتے تھے، یعنی مستی کے ساتھ پڑھا۔ تو دیکھو استاد سے ہم نے سیکھا تھا، جبھی تو ہمیں سکھاتے تھے، ہے نا؟ تو ہم خوش ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، یہ بھیڑیا کہاں آ گیا، اس کے پاس سبق ہمارا بھیڑ گئی۔ استاد کو بھیڑیا سمجھ رہے ہیں آج شاگرد، تو اس لیے فرماتے ہیں ایسے ہی شوہر کو ہونا چاہیے، ایسے ہی استاد کو ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی غلطی ہو جائے اس میں فوراً یا بعد میں یہ موقع محل دیکھو کہ سب کے سامنے کہنا ہے یا ابھی کہنا ضروری ہے، اس کو تم سمجھو حکمت کو، جیسے حضرت تھانوی نے اس وقت کیا۔ جب یہ تربیت سمجھ میں آ گئی تو پھر علم کا تعلیم اور تعلم کیوں نہیں؟ بولو بھائی، تم بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے بیٹھے ہیں یہاں، میں ان سے پوچھتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بڑھیا ہو گئی، یہ عمر پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی معافی مانگی کہ میرے سے جو تکلیف پہنچی ہو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیو، کہیں قیامت کا دن مقدمہ اللہ کی عدالت میں نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ جو عورتیں سن رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، کیا انہوں نے کبھی معافی مانگی اپنے شوہر سے کہ میں نے تمہارے مال میں، تمہارے گھر میں، تمہارے معاملات میں اگر کوئی میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اور تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیو، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معافی مانگی؟ نہیں مانگی۔ کیوں؟ یہ تو خود معاف کرنے والے ہیں، کیوں معافی مانگیں گے کسی؟ ارے بھائی آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو طالب علموں نے کہا حضرت آپ تو اتنے خوبصورت اور بیوی ایسی، الٹا توا، بیوی ایسی الٹا توا۔ تو حضرت نے اپنے دل کو کیا سمجھا رکھا تھا، اگر گوری ہوتی میں تو اس کا دیدار میں چکر میں لگا رہتا، یہ دین کا کام کون کرتا؟ سمجھے نہیں؟ اگر گوری چٹی ہوتی خوبصورت میں تو اسی کا آگے پیچھے پھرتا رہتا، خدمت میں لگا رہتا، گھر میں بار بار جانا، بار بار آنا، ساری رات اس کے پاس رہنا۔ اب یہ دین کے کام جتنے ہو رہے ہیں، رات کی تہجد، رات کو کتابوں کا لکھنا اور مسائل کا نکالنا اور دن میں فیصلوں کا کرنا اور سارے کے سارے مسلمانوں کی دیکھ بھال، یہ کون کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے مجھ کو عطا فرمائی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ بھائی اللہ نے جوڑی لکھی تھی ہماری یا نہیں؟ کسی اور نے لکھی تھی؟ اللہ نے جو طے کیا، تو اللہ کی طے کی ہوئی بیوی پر تم راضی نہیں ہو، اپنی فکر نہیں کرتے، اللہ نے جو دی ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو لکھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے مصلح ہے، مصلح اصلاح کرنے والی ہے، وہ تمہارے دماغ کو صحیح کر رہی ہے، تم اپنا دماغ صحیح کرو، اس کو سبق حاصل کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو اور اس کو نعمت سمجھو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ یوں فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھ کو یہی عطا فرمائی، اگر یہ نعمت نہ ملتی، دوسری نعمت ملتی خوبصورتی والی، تو میں دین کا کام صحیح کہا غلط کہا؟ انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا نا، اور اگر یہ اپنے دل کو نہ سمجھاتے رات دن ٹوٹا کرتے اسے گاڑی کو، اچھی پلے پڑی میرے تو الٹا توا، جان کھا لی، میرے دماغ خراب، میرے ماں باپ نے تقدیر پھوڑ دی اور یہ کر دیا۔ تقدیر کا شکوہ، وہاں ہے تقدیر پر ایمان
کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ رکھی تھی جوڑی، اب مجھے اس کو نبھانا ہے۔ ہو رہے تو جنت سے ملے گی۔ کوئی کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، بولو ناک سے ریٹ آتا ہے، منہ سے تھوک آتا ہے، ہر مہینے میں خون آتا ہے، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، کہاں ہے وہ جنت کی حور؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں حور عطا فرمائیں گے، حوریں عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ناحق ستاتی، گھر میں آیا دور دفع کرنے لگی، بدتمیزی سے پیش آنے لگی، اس کا دل توڑ گیا، کچھ کہہ نہیں سکتا، مجبور ہے۔ اگر کچھ بولے تو بیٹوں کو فیور میں کر لیا اس نے، وہ بیٹے مقابلہ کریں گے باپ کا، ہماری ماں کو کہتا ہے۔ یوں فرمایا جنت کی حوریں یوں کہتی ہیں اللہ اگر ہماری پہنچ ہو جائے، ہم جا کے اس ظالم کو سمجھائیں تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، اتنا صبر کر رہا ہے اس کو تو ہمارے پاس آنا ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جنت کی حوریں اس عورت کو بدتمیزی کو، اس کی بدتمیزی پر بد دعا دیتی۔ سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا تو بیوی تو لے آئے، بیوی رکھنا سیکھا نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی باپ تو بن گیا، باپ بننا سیکھا نہیں۔ کل ہی کوئی صاحب تھے، قصہ کیا معاملہ تھا لڑکے کا، تو وہ اس کو مار دیا، اس نے کہہ دیا نہ میں تمہارا نہ تم میرے، نہ میرے مال سے کوئی تمہیں تعلق، نہ مجھے تمہارے مال سے کوئی تعلق، اپنے گھر کو تم جانو، اپنے نہ میں کما کر تمہیں کچھ دینے کا، تم جو تمہارا۔ اب آئے تعویذ لے بیج بو دیا اپنا تعویذ میں دوں، توڑ پھوڑ یہ کریں اور جوڑوں میں، ہے نا۔ میں نے کہا اس سے، میں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بیٹے کے پیر میں جوتا برابر کا آنے لگے اب اس کو ابا سمجھو۔ آئی نہیں سمجھ میں آپ کو؟ اب اس کو کیا سمجھو؟ ابا۔ باہر تو کان کھنچوا لے گا وہ، لیکن گھر میں آ کے 30 مارخا ہوگا وہ باپ کو بھی اور ماں کو بھی۔ تو اب اپنی عزت کرو گے نہیں کرو گے؟ تم اس سے عزت کروانا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر یہ ترتیب جو بزرگوں نے فرمائی، کیا کرو اس کو کیا سمجھو؟ کیا سمجھو؟ باپ بیٹے۔ اب یہ تو کہنے لگے ابا جی، اب تم ابا ہو گئے، ہم نے نہیں سنا تھا ابا ہو گیا وہ۔ ابا جی کہو گے تو بے وقوفی ہے، تم جو کہو گے نا بیٹے تو یہ مطلب پیار سے ہو گیا نا۔ تو جو حق اولاد کا ہے باپ سے بولنے کا، اب تم اس کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو اس بیٹے سے کام لے سکو گے۔ یہ سمجھ لینا بات آج پل لیں، ورنہ بہت لوگ پریشان ہیں آج اپنے بچوں سے، اپنے لڑکے لڑکیوں سے بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جب ترتیب سمجھ میں آ گئی پھر علم کا تعلیم اور تعلم کیوں نہیں، اس کی تحصیل کیوں نہیں، علم کا سیکھنا سکھانا کیوں نہیں، گھروں میں تعلیم کیوں نہیں، اس خواہ پڑھ کر ہو خواہ سن کر ہو، چاہے کتاب پڑھ کر ہو یا بزرگوں کے مجلس میں جا کر سن کر ہو، چاہے پوچھ کر ہو۔ یہ تجاہل کیسا، یہ جہالت کیسی؟ جب تجاہل ہوگا تو تغافل ہوگا، اور جب تغافل ہوگا تو تساہل ہوگا، اور جب تساہل ہوگا تو امور متعلقہ ذات بھی اور امور متعلقین بھی گویا معنی نہیں ہو گئے کہ بجائے معمور بہا ہونے کا منہی عنہا ہوگا۔ تو کیا یہ عالم امر کے بجائے عالم نہیں ہے؟ اللہ، یہ علم گفتگو ہے، سمجھنے کے لیے جو اہل علم حضرات ہیں وہ سمجھیں۔ کیا یہ عالم امر کے بجائے عالم نہیں ہے؟ عقل مستقیم، فہم سلیم کیا کہے گی؟ یہی کہے گی کہ نہیں تو کیا ہے، عالم نہیں ہے، یہی کہے گا کہ نہیں یہ عالم نہیں بلکہ عالم امر ہے۔ یہاں اللہ کے احکامات ہیں نا ہم پر، بلکہ عالم امر ہے۔ تو اے معمور اور معمور بہا سے تجاہل کیسا، حکم ماننے والوں حکم سے غفلت کیسی اور اس سے نادانی کیسی؟ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ واہ جی واہ، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا بیٹھا ہوا، قرآن شریف پڑھ رہا، آپ آگے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ایک آدمی استنجا کر رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ایک آدمی تاش کھیل رہا بیٹھا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ تو آپ نے کہاں حکم کو مانا؟
تم نے کہاں حکم کو مانا ہے؟ قرآن شریف پڑھتے ہوئے سلام کرنا منع ہے، استنجا کرتے ہوئے منع ہے، کھانا کھاتے ہوئے منع ہے، اذان ہوتے ہوئے منع ہے جی۔ جو آدمی تاش کھیل رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے بیٹھا، اس وقت سلام کرنا اس کو منع ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی سمجھ میں نہیں؟ اگر کوئی لوگوں سے پوچھے کہ معمول بحاظ سے تغافل چاہیے تو کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ تو پھر تعلم کیوں نہیں؟ تعلم کے لیے تعلیم کیوں نہیں؟ جس سے تجھ کو علم حاصل ہوتا، مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پاس جتنی کتابیں تھیں جی، ایک کتاب کو حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ پڑھو، یہ 3 مرتبہ پڑھو۔ اب لائبریری تو بھر کے رکھتی کتابوں کی، اور کتاب ایک بھی نہیں پڑھی۔ یہ دکھاوا ہوا کچھ اور ہوا؟ کیا علم آ جائے گا؟ بزرگان دین ساری رات مطالعہ کرتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر علوم سہارنپور، جو ہمارے پہلے پیر تھے، پہلے شیخ تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی زمانے میں تھے۔ تو حضرت شیخ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، یہ طلحہ لڑکا پیدا ہوا، تو حضرت شیخ نے فرمایا خادم سے، جاؤ رات کے بج رہے ہیں 2، رات کے بج رہے ہیں 2، اور فرمایا جاؤ ناظم صاحب کو بلا کے لاؤ، بچے کے کان میں اذان پڑھیں گے رات کو ہی۔ اور آج ہماری ماں بہنیں سن لیں، بعض کے عورتوں کے بچے ہوئے پڑے ہیں 8 دن ہو جاتے ہیں، اذان بھی نہیں پڑھتی۔ وہاں حکم یہ ہے کھانا بھی بند، نہ گھنٹی نہ چائے نہ دوا، کچھ نہیں، ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہے اس کے کان میں اذان پڑھو اور تکبیر پڑھو۔ کیا خبر ہے ابھی 1-8 گھنٹے میں مرنے والا ہو، اس کی موت آنی ہو، اور تم اس حال میں اسے بھیجو کہ اس کے دماغ میں اللہ کا کلام پہنچا ہی نہیں، نام پہنچا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے پیدا ہونے کے وقت کے بعد بچے کے کان میں، داہنے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑھواؤ۔ تو خادم نے کہا حضرت اب تو 2 بج رہے ہیں۔ کہا نہیں، ابھی وہ جاگ رہے ہوں گے۔ دیکھو حضرت شیخ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی وہ جاگ رہے ہوں گے۔ تو وہ خادم وہاں پہنچا حضرت ناظم صاحب کے مکان پہ، اور جا کر کے حضرت کو دستک دی تو اٹھ کے آئے، ہاں کیا بات ہے؟ کہ حضرت شیخ نے بلایا ہے اور وہ بچہ پیدا ہوا اذان پڑھنے کے لیے، بہت اچھا۔ کیوڑ بن کر کے وہیں سے، یعنی معلوم باوضو بھی تھے، باوضو ہو کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہیں کبھی ساتھ چل دیے اور جا کر اذان پڑھی، اور اذان پڑھ کے پھر واپس تشریف لے آئے۔ 2-2:15 بجے کا رات کا قصہ، کیا کر رہے تھے؟ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب تو موبائل نہیں چین دیتے، کتابیں کون پڑھے گا؟ اور موبائلوں میں جھوٹی سچی روایتیں آ رہی ہیں، جھوٹی سچی حدیثیں آ رہی ہیں، جھوٹی سچی قصے آ رہے ہیں، اور عورتیں اور مرد ان کو سن کے بغیر اپنے عالموں سے پوچھے وہ عمل کر لیتے۔ تمہیں پتہ کون سے فرقے کا آدمی بول رہا ہے؟ ایک آدمی کو میں نے دیکھا موبائل میں، تھا تو داڑھی منڈا صحیح، اور شریعت اور تصوف کی بات عجیب انداز سے کر رہا تھا۔ میں نے تو اس کی سنی پڑی ہے، عجیب قسم کے بیان کر رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں غور کیا تو اس کے خلاف تھی۔ ایک دن اچانک سے اسی کے اوپر کسی نے تبصرہ کیا، اس نے بتایا یہ تو مردود ہے، گمراہ شخص ہے، اور فلاں فرقے کا ہے۔ اب عقل میں آئی، میرا دل جو قبول نہیں کر رہا تھا وہ اس لیے نہیں قبول کر رہا، دھوکہ نہ کھانا۔ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی اچھی کتاب لکھی، اور کتاب جب شائع ہو گئی اور بڑی تعریفیں ہوئی چاروں طرف۔ ایک آدمی ایران سے وہ کتاب پڑھ کے آیا، او بھائی ایسے حضرت جی سے تو ضرور ملنا چاہیے جس نے ایسی کتاب لکھی، کمال کا آدمی ہوگا، بڑا اللہ والا ہوگا۔ تشریف لائے، ہندوستان آئے، دلی آئے، اس کا پتہ معلوم کر کے وہاں پہنچے، اور جا کر کے اس سے پوچھنے لگے، داڑھی منڈا رہا تھا اور وہ داڑھی مونڈ رہا تھا، نہیں، اس سے پوچھ بیٹھے یہ صاحب کہاں ملیں گے، جن کا یہ کتاب ہے وہ صاحب کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ تو یہ ہاں، ایران نے کہا کہاں؟ کہنے لگے کہ تو ہے وہ شخص، کہاں اللہ کے جو اس نے کہا کہ ایسا آدمی جو داڑھی منڈوا رہا ہو وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ جو داڑھی منڈوا رہا ہو
وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ جو داڑھی چھلوا رہا وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں داڑھی تو چھلوا رہا ہوں، میں داڑھی تو منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں۔ میں دل دکھانے کو بڑا گناہ سمجھتا ہوں، داڑھی کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتا۔ یوں کہا اس نے جواب میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، میں کسی کو ستا تو نہیں رہا ہوں۔ اس شخص نے یوں کہا، ایرانی نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کون سا دل ہو سکتا ہے؟ جب مسلمان داڑھی چلاتا ہے اس طرح پر تو حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے سن کے ایسی تکلیف پہنچتی ہے جسے میرے دل پہ اس طرح چلا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں، ساری دنیا کے سردار ہیں، ان کا دل دکھا رہا ہے ظالم۔ اور اس کی آنکھ کھلی اور اس نے جب کہا اس نے جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزا دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب تو میں اندھا تھا، میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اللہ تجھے جزا دے، تو نے میری دل کی آنکھیں کھول دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو داڑھی منڈانا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے کہ نہیں؟ اور جب ہے تو میں نے اللہ کا حکم مانا یا اپنی مانی؟ بولو کس کی مانی؟ تو تعلیم اور تعلم کیوں نہیں؟ اس پر میں نے کہا تھا مطالعہ کتابوں کا کیوں نہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے، اپنی کتاب کے سامنے رکھتے؟ میں اب کسی سے کہتا ہوں، بعض لوگوں سے، کہ تبلیغ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کا حاشیہ ہے امام غزالی کی کتاب ہے تبلیغ دین، اہل علم سے کہا کرتا ہوں اسے پڑھو، اس میں نشیب و فراغ سامنے آئیں گے، حقیقتیں سامنے آئیں گی۔ نہیں پڑھتے جی، اس کو نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح شریعت و تصوف ہے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو پڑھو، نہیں پڑھتے۔ بہشتی زیور ایک عام آدمی پڑھتا ہے، امام صاحب کو ٹوک دیتا ہے، امام صاحب کو ٹوک دیتا ہے، امام صاحب پڑھتے نہیں، مطالعہ کرتے نہیں، نماز میں غلطی ہو گئی، اس مقتدی نے ٹوک دیا، اب آپ کہیں تجھے پتا، ہمیں پتا؟ تو بند کتاب کا مولوی ہے، یہ کھلی کتاب کا مولوی ہے، تیری کتابیں کمرے میں بند رکھی ہیں، اس نے کھول رکھا ہے بھائی سے، اور اس نے اسے پڑھ رکھا ہے۔ ایک امام سے پوچھ رہا ہے ایک مقتدی کہ جی فرضوں میں، سنت و نفلوں میں دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورت پڑھنی چاہیے، لیکن فرضوں میں 2 رکعت جو کہتے ہیں بھری پڑھنی چاہیے، 2 خالی۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھری پڑھنی چاہیے یا خالی پڑھنی چاہیے؟ بھری پڑھنی چاہیے، امام صاحب کہہ رہے بھری پڑھنی چاہیے۔ سنت نفلوں میں تو دونوں چاروں میں پڑھ رہے ہو، اور فرضوں میں پڑھتے نہیں، چاروں میں پڑھنی چاہیے۔ ایک بولے نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرضوں کے اندر جو ہے 2 خالی ہیں، 2 بھری۔ الحمد شریف کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سنت و نفلوں میں چاروں میں الحمد کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں تجھے پتا، ہمیں پتا؟ وہ بیچارہ اس کا وجود ہی کیا ہو گیا، انہیں زیادہ پتا اور چپ ہو گیا، یہ زیادہ پتا ہے چپ ہو گیا، تو بولو غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا یہ ایسا شخص امام بننے کے لائق ہے جس نے امامت کے بھی مسائل نہ سیکھے، اپنی بھی نماز کھو رہا ہے اور دوسروں کی بھی کھو رہا ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک 2 رکعت نماز میں 200 اختلاف ہیں، 200 اختلاف ہیں، ہر مسئلے میں کئی اختلاف ہیں، کئی رخ ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں شیخ بندے ناچیر کے نگاہوں سے بھی وہ گزرا ہے، یعنی سارے کے سارے وہ اختلافات میری نگاہ سے گزرے، میں نے پڑھے۔ تو بتائیے ایسا آدمی کی نماز کتنی شاندار ہوگی جو سارے پہلوؤں سے بچتا ہوا اور صراط مستقیم پر جمتا ہوا 2 رکعت پڑھے گا، تو بتاؤ اس کی نماز کیسی شاندار ہوگی، اس کی امامت کیسی ہوگی، خود سوچو۔ تو اس کو فرما رہے ہیں
اس ذات عالم الغیب والشہادہ نے اس عالم شہود سے پہلے اسی عالم غیب میں طریق درس شروع فرما دیا تھا، اور اس درس کی ابتدا میثاق الست سے ہوئی، اور یہ درس کن سے شروع کیا، اور ان سے کن سے شروع کیا؟ ان سے شروع کیا جن کے اندر اس عالم غیب والے شہود میں قدرت کاملہ کے ساتھ صحیح ادراک تک ابلاغ کے لیے عقل مستقیم قائم فرمائی، ان سے بطور درس خطاب فرمایا تھا۔ الست بربکم، یہ ایک ابہامی باصطلاح مختصر المعانی اعجازی درس تھا۔ مخاطبین صحیح ادراک اور صحیح عقل مستقیم کے ساتھ تھے، وہ اس کلام اعجازی کی حقیقت کو فوراً سمجھ گئے اور تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار لسانی کیا اور کہا کہ بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا اقرار کرنے والے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لفظ رب فرمایا ہے، اس میں آپ کے کمال ذاتی کمال صفاتی دونوں رکھے ہوئے ہیں، اور جو ایسا ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، امور اسی سے طلب حاجت کی جاتی ہے، نہ کسی اور سے حاجت طلب کرنا روا ہے، نہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے۔ ہم بالکل یہ آپ ہی کو معبود جانتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہماری حاجت کا رخ ہے، کسی دوسری کی طرف رخ نہیں، لہذا عبادت آپ ہی کے لیے ہے اور توکل آپ ہی پر ہے۔ جب اقرار ربوبیت ہو گیا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہو گیا، تو حکم ہوا کہ بس چونکہ تم نے بلا چون و چرا یہ تصدیق اس طرح پر باقرار لسانی کی ہے، تو اب اس عالم غیب سے عالم شہود میں اس تصدیق اور اقرار کے امتحان کے لیے جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے تو استعداد والے علماء، انبیاء، صلحاء وہ بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کر کے فرمایا، کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو عام لوگ بڑوں کی طرف دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، تو سب سے پہلے بولے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو دیکھ کر سب کے سب بول پڑے، سارے عالم، سارے عابد، سارے جاہل، کہ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پروردگار کیوں ہے؟ کہ ذات بھی آپ کی نرالی، صفات بھی آپ کی نرالی، آپ معبود نہ ہوں گے تو وہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھ لو پکی کہہ رہے ہو، تم دل سے مان رہے ہو اس وقت کہ ہاں جی دل سے مان رہے ہیں اور زبان سے تصدیق کر رہے ہیں، اچھا جاؤ وہاں جاؤ دوسرے کمرے میں، دوسرا کمرہ کون سا؟ یہ دنیا، اور وہاں جا کے عالم شہود میں اس بات کا امتحان دو کہ تم معبود ہمیں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اب اللہ نے یہاں بھیجا دنیا، تو ہم کیا کریں؟ نون تیل ادرک میں یہاں تو ان کا سب بھول گئے، رنگ سب بھول گئے، چھپڑی، اور 3 چیز یاد رہی، نون تیل لکڑی، سب بھول گئے ہم تو بھائی بیاہ ہو گیا، اب تو بے حیا ہو گیا، رات اسی چکر میں ہے، دودھ کہاں سے ملے گا، لکڑی کہاں سے ملے گی، گیس کہاں سے ملے گا، ہری مرچیں کہاں سے لاؤں، ہرا دھنیا کہاں سے لاؤں، کل یہ پکا تھا آج کیا پکواؤں، بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم ہوا بس تم نے بلا چوں چرا کے ایک دم کہہ دیا زبان سے، کیونکہ تمہارا دل اس وقت مان رہا ہے کہ تم ہی ہمارے معبود ہو، جاؤ ہم دیکھیں گے اس تصدیق اور اقرار کو اپنے عمل میں دوامن بطور رسوخ، بطور مل کا کہاں تک نبھاتے ہو۔ اس لیے انسان کو اس عالم میثاق سے جس میں رسوخ رکھا ہوا ہے، اس عالم شہادت میں بھیج دیا۔ سمجھ لیجیے بھائیوں، دور دور سے آئے ہو سمجھنے کے لیے مجلس میں، پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لو، پیدا ہونے کا مقصد روزی کمانا نہیں، پیدا ہونے کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں، بچے مکان بنانا نہیں، پیدا ہونے کا مقصد ہے رب العالمین کو معبود ماننا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ بولو اگر مکان مقصد ہوتا، بھائی کا حق دبا لیا، بہن کا حق دبا لیا اور مکان بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دی، حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو مکان بنانا مقصد تو نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لے بھائی یہ تیرا حق ہے، لے بھائی یہ تیرا حق ہے، لے بہن یہ تیرا حق ہے، یہ میرا حق ہے نا؟ بہنوں کا حق مار مار کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں،
اور راضی ہو رہے ہیں مسلمان، اور منہ کھول اے اللہ ہم پر رحم، کیسے رحم؟ تو پٹائی کے لائق ہے۔ بہنوں کو بتا حق دیا تو نے؟ باپ نے نہیں دیا تھا، باپ کے مرنے کے بعد تو نے بہنوں کا حق کیوں نہیں دیا؟ زمین میں کیوں نہیں دیا؟ مکان میں کیوں نہیں دیا؟ بینک بیلنس تھا اس میں سے کیوں نہیں دیا تو نے بہنوں کا حق؟ اجی دیوں تو تھا، بہن نے یوں کہہ دیا میں نہیں لیتی، میں نے معاف کر دیا۔ اسے دقت تھا بھائی سیدھے منہ ابھی نہیں بول رہا کہ وہ کیسے بول رہے؟ اگر زمین بانٹ لی، میں نے مکان بانٹ لیا، بھائی پہ تھوڑا سا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سیدھے منہ بولنے کا نہیں، نہ بھاوت ٹکڑا دینے کی نہ بھائی، کبھی اڑی بھیڑ میں کبھی آ جائیں اپنے گھر، اپنے ماں کا گھر باپ کا گھر، پھر کون بات کرے گا ہم سے؟ اس لیے بہن نے بھی کہہ دیا بھائی میں نہیں لیتی، بس میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ خوش ہو گئے۔ اسے دیکھتے تو صحیح، پہلے 3 بیگھہ اس کی زمین بیٹھتی تھی، لے بہن کی اپنی بہن، پھر وہ بہن وہ کھا کے اس کا ذائقہ چکھ لیتی اور پھر کہتی بھائی میں نے زمین اپنے تمہیں اب اعتبار ہے۔ اسے پتہ کیا ہے 3 بیگھہ میں کتنا پیدا ہو، اسے پتہ کیا ہے 1 لاکھ کتنے ہو۔ بہنوں کا حق مار کر مکان بنا، اس لیے پیدا ہوئے تم تو یوں کہہ کے آئے تھے ہمارا رب تو ہے، اللہ تو ہے ہمارا رب، ہم تیری بندگی کریں گے، تو یہاں آ کر گندگیوں میں پھنس گئے۔ اس لیے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا ضروری ہے، تاکہ وہ گرد و غبار ہٹے، اور وہ گرد و غبار ہٹ کر پھر وہ یاد آئے۔ کیسٹ جب ادھر کو ہٹائی اور آگے پیچھے ہوگی، وہ بھی آیا جس میں لکھا ہوا تھا قالوا بلا، ہم نے کہا تھا آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ اب سمجھ میں آیا وہ واقعی میں تو بالکل الٹا چل رہا ہوں، میں تو بالکل الٹا چل رہا ہوں۔ تو یہ غفلت کیسی ہے جس میں وثوق رکھا ہوا اس عالم شہادت میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں آنے کے بعد ذات باری تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اسی عہد و پیمان پر قناعت و کفایت نہیں کی، کیونکہ وہ عالم شہود ایسا اور ایسا ہے، کہیں غفلت نہ ہو جائے۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہاں کے رنگ رلیاں عجیب ہیں، یہاں کے رنگ رلیاں عجیب ہیں۔ کہ کسی مولوی صاحب کو دیکھ لیا بڑا شاندار مکان بنایا، یہ مولوی لوگ ایسے ٹھاٹے ہم کیوں نہ بنائیں؟ بہہ گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبر میں تم سے یوں نہیں پوچھیں گے تم نے فلاں عالم کی مانی تھی، وہ ہمارا پابند تھا یا نہیں تھا؟ بولو پابند تھا یا نہیں تھا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال طریقے سے دیا ہے تو ہم اس سے حساب لیں گے، تو اپنا حساب دے، تو اپنا حساب ہمیں دے۔ اس ذات عالم الغیب نے کرم فرماتے ہوئے اپنے نائب باصطلاح بزبان فارسی پیغمبر اور بزبان عربی نبی و رسول کو مذکر یعنی یاد دلانے کے لیے نبیوں کو یک بعد دیگرے بھیجا۔ یہ نبیوں نے آ کے وہی سبق سکھایا، لا الہ الا اللہ۔ اے لوگوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہارا وعدہ اللہ سے کیا تھا؟ بتاؤ ماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے پیدا کیا، اور ماں کے پیٹ میں سے تمہاری آنکھیں کس نے لگائیں؟ کیا تمہارے باپ نے کہا تھا؟ تمہاری ماں نے کہا تھا؟ یا کسی ڈاکٹر حکیم نے آنکھیں بنائی ہیں؟ کس خدا نے تمہارے کان بنائے؟ اس میں کس طریقے سے کان مروڑا اور کس طرح سے سننے کی طاقت رکھی، اور تمہارے زبان کا اس طرح سے ٹکڑا بنایا اس میں بولنے کی طاقت رکھی۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ پھر انسان کا پیٹ دیکھو کہ کہاں ہنسلی، کہاں پسلی، اور کہاں وہ لیور، اور کہاں پتا، اور کہاں وہ گردہ، اور کہاں معدہ، اور کہاں آنتیں، اور کہاں مثانہ۔ ایک مصیبت ہے، کس نے لگائی؟ بولو اگر کسی کا بچہ ہو اور اس کے پیٹ میں آنتیں ہی نہ ہو، زندہ رہے گا؟ وہ ہے کام کا؟ وہ تو بھائی ہے گا، تو وہ معبود ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں سبق یاد دلانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اب پیغمبر تو ہیں نہیں، اب اللہ والے ہیں، ان سے سبق ہم سیکھیں اور ان سے بندگی سیکھیں، تاکہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چلے گا، نہ اللہ کے یہاں قبول، نہ کسی جگہ ہے، نہ کسی جگہ ہے۔ اگر ہے تو صرف اللہ والوں کے یہاں ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہوا قصہ، اللہ کر رہے تھے جنگل میں، اور جب وہ وہاں کو ایک بارات جا رہی تھی،
اور تھے وہ سارے کے سارے مسلمان۔ اب باجے بج رہے ہیں، ڈھول ڈپڑے، کون سنے کسی کی؟ پٹاخے چھوڑ دو، گولے چھوڑ دو۔ سرکار پابندی لگا رہی ہے پٹاخوں پر، سرکار پابندی لگا رہی ہے پھول جھڑیوں پر، آتش بازیوں پر، تاکہ تمہارا دماغ صحیح ہو سکے، اس لیے لگائی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ یہ بہانے ہیں تمہیں دماغ صحیح کرنے کے لیے۔ جتنا کاروبار ہے سب کا سب ٹھپ، اور جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کا بھی دماغ صحیح ہو۔ فضول خرچی کرتے ہیں، پٹاخوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، وہ اس طرح باجے بجاتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو جو اللہ اللہ کر رہے تھے تنہائی میں کہیں جنگل میں، وہیں کو کہیں کو راستہ تھا، وہ جا رہے ہیں، انہوں نے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا خادم سے، انہیں کوئیو جا کے روکیو، کیا بدتمیزی کرتے جا رہے ہیں، سیدھے سیدھے جاؤ، چل چل اپنا کام کر فقیر آدمی، چل اپنا کام کر۔ یہ دھمکا تم کرے مانتے نہیں، پھر جا کے کہو۔ انہوں نے دوبارہ جا کے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت والی بات کہ حضور فرماتے مجھے بھیجا ہی اللہ نے دو کام کے لیے، شرک کو مٹاؤں اور بعض جگاجوں کو مٹاؤں۔ چل چل چل، پھر سے چل چل کر دی۔ اسے بزرگ کا برابر رکھا تھا پانی پینے کا پیالہ، وہ پیالہ جو رکھا تھا لکڑی کا، یوں اٹھا کے یوں اندھا کر دیا۔ بارات وہیں کا وہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، نہ آگے کو چلے نہ پیچھے کو چلے۔ ادھر وہاں انتظار ہو رہا ہے، بھائی بارات اب تک نہیں آئی، پہنچی، ادھر سے کہہ رہے ہیں یہاں سے تو جا لی، اب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک تو پتہ چلے، پھر پتہ نہیں چلتا کیا ہوا۔ ادھر جا کے دیکھ، گھوڑے دوڑا، ادھر کو دیکھ، وہاں دیکھا دو فقیر پڑے، اجی اس طرح سے یہاں کو بارات دیکھی گا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے دوسرے پہ تو نے دیکھی؟ انہوں نے اشارہ کر دیا جو بڈھا بیٹھا ہے اس سے پوچھ، یہ بڈھا بیٹھا ہے اس سے پوچھ۔ انہوں نے کہا بارات کو پوچھ رہے ہو؟ ہاں، کیا ضرورت ہے تمہیں بارات کی؟ بارات گندی بارات ہے، وہ اچھی بارات نہیں۔ انہوں نے کہا جی جیسی کیسی بھی ہے تھی تو بارات تھی، ہمیں بتا دو، ہم تو سب پریشان ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے تھے، یہاں باجے بجاتے جا رہے تھے، حرام کام کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، ہم سمجھتے کہ ڈھیکن کی کرتوت ہے کچھ۔ وہ جب ہاتھ جوڑنے لگے، معافی مانگنے لگے، تو انہوں نے اٹھا کے وہ پیالہ اتنا ڈنگ دینا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا، کہنے جی منظور ہے۔ وہ پیالہ سیدھا کیا، جہاں وہ بارات رکی تھی وہیں سے پھر چلنی شروع ہو گئی۔ اب وہ بھاگے کہ کم وقتوں اسے روک دو باجے کو، انہیں تمہیں مصیبت مبتلا کر ہے، اسے روک دو باجے کو۔ یہ واقعہ لکھا ہے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، جو ان سمانے لکھی ہے اس میں لکھا ہے۔ اور ایسے بہت واقعات ہیں اولیاء اللہ کے کہ جب اللہ تعالیٰ کو، اللہ والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو بعض دفعہ آگے والا مصیبت اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو ہمارے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، فرمایا ہمارے اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ جو ہمارے ولی سے عداوت رکھے گا، ہمارا اس سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمان ہے۔ اللہ ہماری عبادت فرمائے۔ بتاؤ بھائی پیغمبر سے، اللہ والوں سے جنگ کرو گے؟ ہے نا؟ نہیں مانی نہ مانو، اگر مقابلے بازی نہ کرو اللہ والوں کے ساتھ، مقابلے بازی سے اللہ ناراض ہو جائے گا جی، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا دلیا دال دلیا ہو ہی گیا، سب کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار چکر لگا رہے، فرعون کو سب بار بار چکر لگا رہے، دو دفعہ کر رہا ہے، وہاں دربار سے دھکے دے کے نکال رہا ہے، چپ ہے اللہ کے حکم کے سامنے اللہ والے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے فرعون کو غرق کیا، ہے نا؟ بحر قلزم میں جا کے فوج کے غرق ہوا، اور جب نیچے ڈبکیاں کھانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ وہ تو خدا تھا، وہی ڈوب سکتا، وہ تو خدا تھا جی، وہ کہاں ڈوب سکے؟ یعنی پٹتے پٹتے بنی اسرائیل کا یہ حال ہو گیا تھا، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ مر سکتا، اتنے پٹتے پٹتے یہ حال اب ہمارا ہوتا جا رہا ہے، خدا رحم کرے۔ اور آگے کیا ہوگا اس ملک میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اس لیے مکانوں سے دکانوں سے الجھنا اللہ والوں کی شان نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس آیا ایک آدمی فقیر، کہنا حضرت میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ حج بیت اللہ کو جاؤں اور اسی سال جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اسی سال؟ جی ہاں۔ اب کیا وقت رہ گیا؟ جی میرا تو جی چاہے اسی سال آپ کے ساتھ حج کو جاؤں۔ تو چلو پھر تو تھوڑا وقت رہے گا، دیر اٹھا کر بنائیں گے اور چادر سے اور جلدی چل رہے جلدی سے انہیں جلدی ہے۔ اب ہاں اور پھر اتنا ٹائم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا ذرا کمبل اٹھا لاؤں۔ جا یوں درویش بنتے پھرتے ہو، یوں فقیر بنتے پھرتے ہو۔ ہم تو سارے نواب تھے، وہ بزرگ بہت بڑے اور بہت بڑا ان کا جو ہے دنیاوی طور سے دھندا تھا۔ ہم تو ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک دم تمہارے ساتھ چل دیے۔ تیری روح کمبلوں میں اٹکی پڑی ہے اب تک، تیری روح کہاں میں؟ کمبلوں میں، اور ہماری روح مکان میں بڑی مصیبت سے بنایا ہے، کار میں بڑی مصیبت سے لی ہے نا۔ ہماری روح یہاں اٹکی پڑی ہے، فرشتہ کھینچے گا ادھر کو چل، ہم چپکیں گے مکان کی طرف کو، زندگی خراب۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں چلو جلدی، چلو جلدی سے۔ ہم تو سارے اپنے نوابی کو چھوڑ کے چلتی ہے، تیری روح اٹکی پڑی ہے کہاں؟ کمبل اٹھا رہا۔ یہ ہے دنیا سے دور ہوئی، لا الہ الا اللہ، یہ ہے مقصد۔ دنیا باہر ہو، کون ٹل سونا تمہارا۔ ایک جگہ گیا، وہاں وہ تھی عزیز داری میں سگائی ہو رہی تھی، انہیں سونے کی انگوٹھی لائے اسے پہنانے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی سونے کی انگوٹھی پہناؤ مت، یہ حرام ہے، اسے دے دو، جب تم لائے ہو تو دے دو، پہننے نہیں، پہننا حرام ہے، تم بھی گناہ گار ہو گے، یہ بھی گناہ گار ہو گے۔ انہوں نے اٹھا کے دے دی۔ جب وہ ایک اس میں مولانا بھی بیٹھے تھے، تو مولانا صاحب جب بات ختم ہو گئی، سب جھنجھٹ ختم ہو، جب کہیں ہاں جی حضرت وہ ایک بات پوچھوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا سونے کی انگوٹھی دینا جائز ہے اور پہننا حرام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یعنی وہ کیسے؟ میں نے کہا مرد کی ملکیت میں 1 کوئنٹل سونا ہو، اس کی زکوٰۃ فرض ہو، رکھنا تو کوئی گناہ نہیں، اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، استعمال کرنا حرام ہے۔ میں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب پھر چپ۔ ہاں تو ان کو برا لگا کہ ہم اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، یہ چھوکرا بول رہا بیچ میں، ہے نا۔ تو اب اندازہ لگائیے کون ڈلو سونا تمہارے پاس ہو لیکن دل سے باہر ہو۔ بولو کشتی چل رہی ہو، کشتی چل رہی ہو اور پانی خوب ہو، بہت اچھی چلے گی نہیں چلے گی؟ کہیں اونچا ہو آگے اٹک جاتی ہو، کہیں نیچا ہو کہیں چپ آ جاتی ہو، تو مصیبت رہے گی نہیں رہے گی۔ تو جتنی دنیا پاس ہوگی اچھے طرح کی نماز پڑھیں گے، اچھی طرح کھائیں گے، اچھی طرح سوئیں گے، اچھی طرح بچوں کی نکاح بیاہ کر لیں گے۔ اور اگر کچھ نہیں ہوگا پلے تو نماز میں بھی چیری لگنے کا، یہ سوچے گا کہاں سے لاؤں پکانے کو، کہاں سے لاؤں کھانے کو۔ کہ بھائی اگر جیب میں پیسے ہوں اور پیٹ بھی بھرا ہو تو نماز میں اچھا جی لگے گا نہیں لگے گا؟ اور جو نہ پیٹ میں ہو نہ جیب میں ہو پھر جی لگے گا؟ پھر جی لگنے کا۔ اس لیے اللہ والے اس کی محنت کرتے ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ، سب دنیا ادھر، غیر اللہ ادھر اور اللہ۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جب اللہ میرے دل میں آ گیا تو سارے خزانے میرے دل میں نہیں آئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب مکے میں فاقے ہونے لگے تو یوں کہا میں کسی اور سے نہیں لینے کا، اللہ دیں گے تو لوں گا، اللہ ہی دیں گا تو لوں گا، کسی سے نہیں لینے کا۔ وہاں کو جانتا نہیں تھا، زمزم پی لیا اللہ اللہ، زمزم پی لیا اللہ اللہ۔ جب 17-18 دن 20 دن ہو گئے تو کھڑے ہونے کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی حاجی صاحب نے۔ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ یہ امداد اللہ تیرے در پر آ کے پڑ گیا ہے، اب تیرے در کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والا نہیں، یہ تیرے در کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ روح تو نکل سکتی ہے مگر در کو نہیں چھوڑ سکتی۔ 2-4 دن اور ہو گئے دعا کے قبول، کا زور ہی نہیں ہوا کچھ۔ بھائی ایک دن رات کو بیچارے بہت کمزوری کے حالت میں لیٹے ہیں زمزم پی کے اور آنکھیں بند کر کے، ایک آدمی آیا، السلام علیکم بھائی حاجی امداد اللہ کون سے ہیں؟ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ لو یہ کھانا۔ میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ دیکھا لا الہ الا اللہ؟ نہیں دیکھی؟
ارے دیکھی بولو پڑھتے ہو لا الہ، اثر آیا نہیں آیا؟ میں نہیں لیتا. کیوں؟ فرمایا میں یہ طے کر چکا ہوں اللہ ہی دیں گے تو لو. تو اس لانے والے نے کہا آپ نے وہ حدیث شریف نہیں پڑھی کہ جو چیز بغیر طلب کے آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی؟ آپ نے سمجھ میں آ گئی واقعی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تمہاری نیت تو نہیں تھی کھانا کسی سے لینے کی، اللہ نے بغیر طلب کے بھیجا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حدیث کے روز. اچھا بھائی لا، لے لیا اور لے کے جو کچھ کھانا تھا تھوڑا بہت کھایا گیا، کھا لیا اور کھا کے سوچا بہت سارا بچ گیا، اسے رکھ دوں صبح کو دیکھ لوں گا. جب لے کے چلے فوراً یاد آیا ارے جس نے 40 دن کے بعد آج دیا ہے وہ مجھے پھر صبح کو نہیں دے گا. آیا سمجھ میں؟ سوچ، جس نے آج دیا ہے مجھے 40 دن کے بعد وہ صبح کو نہیں دے گا. اور فوراً اٹھا کر بددعاؤں کو لو بھائی غریبوں کو تقسیم کر دیں. جب تقسیم کر رہے تھے اندر سے الہام ہوا اے امداد اللہ 2 امتحان تھے. ایک تو 40 دن تک کچھ نہ ملنا، یہ امتحان تھا، اور دوسرا امتحان تھا کھانا زیادہ دیا. اگر تو صبح کے لیے اٹھا کر رکھ لیتا ساری عمر یہی بھوکا پھرتا، دنیا میں بسا رہتا. اور اب لو یہ ہمارے خزانوں کی تالی ہے، یہ ہمارے خزانوں کی تالی، جن کا کوئی جاننے والا نہیں تھا. ہندوستان سے جب انگریزوں سے جنگ ہو رہی تھی تو یہاں سے ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تھے مکہ شریف، ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے اور وہیں سے کمان سنبھال رکھی تھی ہندوستان میں، اور جنگ کروانے کی اور مقابلہ بازیاں ہونے کی سب انہیں کی ترتیب تھی. اللہ ان حضرات کی خبروں پر رحمت فرمائے. تو مولانا قاسم صاحب کو فرمایا تھا دارالعلوم کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے. اور مولوی پیچھے پکڑے گئے، مولانا حسین مدنی، مولانا شیخ الہند، لیکن مولانا قاسم صاحب کا بھی ہاتھ آئی نہیں کسی کی. کیوں؟ ادھر اللہ والے کی دعا تھی، اللہ کا فضل تھا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ایک دن چور آئے اور سارا مال اٹھا کے اکٹھا کر کے کھینچنے لگے کٹے. حضرت پڑھ رہے تھے تہجد ایک طرف کہیں کونے میں جگہ میں، تو آپ نے سلام کر کے دیکھا کوئی آدمی روپے کھینچ رہا ہے، بوری اکٹھے اٹھا کے گئے. تو آپ نے فرمایا جا خدا کے بندے چوری کرنے بھی نہ آئی، جا خدا کے بندے چوری کرنے بھی نہ آئی. بھائی یہ گنی کھینچ رہا ہے، اشرفیہ لینا وہ رکھی بوری بھری وہاں. کہنے کہاں اب وہ رکھی بوری وہاں، بہت گنیوں کو چھوڑ کے اشرفیہ کی بوری کھینچ کے اپنے لے گئے. جب وہ لے کے چلے گئے حضرت نے پھر بڑی عظمت اللہ کو تاجد پروا پچھوئی. یوں کہتے ہیں اتنی ضربیں لگاؤ لا الہ الا اللہ کی، دنیا کا دل سے وجود ہی ختم ہو جائے، دل میں صرف ایک اللہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہ ہے مقصد لا الہ الا اللہ. یہ نہیں الا اللہ کرے بس ہو گیا بنا ہو گیا ہم تو ذاکر ذکر کرنے والے. ابھی تو آئی نہیں، ہمیں ذائقہ ہی نہیں ملا. صبح کو پتہ چل گیا چاروں طرف شہرت ہو گئی، حاجی صاحب کے یہاں چوری ہو گئی اور مال لے گئے. چاروں طرف کے راستے سیل کر دیے سرکار نے، وہ سارا مال برآمد ہو گیا. اور پھر پولیس والے ساری وہ اشرفیاں جو تھی اور وہ گنیاں جو لے گئے تھے ساری لا کے حضرت کے یہاں پیش کر دی. حضرت لو اپنا مال سنبھال لو، فرمایا رکھ دو وہاں. جب وہاں رکھ دیا بہت اچھا ٹھیک ہے جاؤ. نہ آنے کی پرواہ نہ جانے کی پرواہ. بولو دنیا تھی اندر ان کے، ٹھیک ہے اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے. نہ اندر رہے، ہاں ایک پیسہ فضول خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جس طرح یہ رکھے ہیں وہ موبائل، اس طرح حضرت جی کے سامنے یہاں لیمپ رکھا ہوا تھا، اور جب حضرت لکھتے تھے اسے لیمپ کو جلا کے لکھتے تھے، اور جب بات کرتے تھے کسی آنے والے سے خط رکھ دیتے، اسے لیمپ کو بند کر دیتے، اس سے بات کر کے آنے والے سے مصافحہ کر کے اسے رخصت کر دیتے، پھر خط اٹھاتے اور پھر لیمپ کو جلاتے، پھر لکھنا شروع کر دیتے. پھر کوئی آ گیا پھر اسے رکھ کے پھر لیمپ کو بند. یہ دیکھا ہم نے. ایک دفعہ حضرت بھول گئے اسے بند کرنے کو، تو وہ جو خادم بیٹھا تھا فرمایا آپ تو خدمت کے لیے آئے تھے نا، کہہ کر میں خدمت کے لیے رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے دھیان کیوں نہیں کیا؟ اگر میں بھول گیا تھا تو آپ اسے بند کر دیتے. اتنی دیر جو لیمپ جلے گا فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ بولو اے بولو. میں نے آ کے ادھر ادھر کے بلب جلنے کے بند کیے تھے نہیں کیے تھے؟ کسی نے دیکھا تھا؟ بند کیے. کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سبق سیکھا ہے
میں مسجد میں جاتا ہوں، مدرسے میں دیکھتا ہوں کہ ایک برف کو پنکھا چلتا ہوں، میرے دل پہ لگتا ہے کیوں؟ ہم نے بزرگوں سے اس کی اصلاح کرا رکھی ہے، ہم نے سیکھ رکھا ہے کہ جس نے اتنی دیر کے لیے بھی لیمپ جلنا گوارا نہیں کیا تو کیا سبق لیا ہم نے بزرگوں سے؟ سرکار کا مال ہے، انویٹر پہ خرچہ پڑے تو کم کر دو بھائی، کبھی کبھی ڈاؤن ہو جائے۔ اب تو فکر ہوگا سرکار کا لگ رہے تو آگے سرکار کے، تو تم نے کہاں قرآن کی مانی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئی سمجھ شریف میں؟ آئی؟ ایک روپیہ بھی فضول خرچ نہ ہو، اور ضرورت سے جان چلی جائے، لہو لہان ہو جائے، اپنی جان کو قربان کر دیں، اپنے آبرو کو قربان کر دیں، کوئی پرواہ پچھوا نہیں۔ آگے سمجھ؟ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہیں؟ ہو گئے ہاں، اذان سن کے گھر بیٹھے رہا کریے، ذرا کھانا کھانے پڑھ لیں گے، جا کے بعد میں پڑھ لیں گے، یہی ہے نا ماننا۔ حکم کیا ہے اللہ کا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ رسول اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کو بھی یہی مطلوب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا۔ میں جمعہ میں دیکھ رہا تھا، برآمدہ بھی پورا نہیں تھا، ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا حسین کو، جن کی مکاریاں ہیں ان لوگوں، اور سب نے جامع مسجد سے پہلے ہی رکھا ہے تاکہ جامع مسجد میں جا ہی نہ سکے کوئی، یہ جامع مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھاؤ رکھا ہے جامع مسجد کا، ایک ہوتی ہے جامع مسجد، ضرورت سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے، اگر کچھ لوگ رہ جائیں یا معذور ہوں تو وہ ادھر پڑھ لیا کریں، مشورے کے ساتھ ایک جگہ طے کی جاتی ہے۔ جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کا ثواب 500 جمعے پڑھنے کے برابر ہے۔ بعد میں ہے پھر کہیں جو رہ گیا وہاں پڑھ لو، اور اب کیا ہے، پہلے سے پہلے سب جگہ پڑھ پڑا، میں جمعے کے لیے جا رہا، ایک آدمی سبزی خرید رہا، ارے میں نے کہا سبزی خرید رہے ہو اذان کے بعد؟ میں نے کہا جب تو جمعہ پڑھ جائے، میں نے کہا او مجھے دھیان آیا، جب جمعہ پڑھ جائے تو چلے لیے تو حلال ہو گیا، تو اپنا بیچ یا کچھ کر۔ اذان جمعہ کے بعد خریدنا بیچنا حرام ہے، تو یہ مسئلہ کہاں چلے گا؟ تو وہاں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، تو سمجھ میں آئی لا الہ الا اللہ؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ بیٹھ رہی کسی پہ 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 1 لاکھ رمضان میں ادھر کو برسوں میں وہاں دے گے، اتروا دی کچھ رمضان میں افطاری میں، بس ہو گئے انہیں کھڑے، یہ ہو رہی لا الہ الا اللہ۔ جتنی زکوٰۃ ہے رتی کا حساب لگا، اور جگہ کے حساب ادا کر، جب اللہ کا حکم پورا ہوگا مال میں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، یہ مال سایہ ہے، تیرے سے لے کر کسی اور کو دے دے گا، اور تو پھر کنگال میں کا مالک ہو جائے۔ اللہ والوں سے جو ہم نے دیکھا اور سیکھا ہے ان بزرگوں کی کیفیتیں عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی اس طرح ذکر کرو لا الہ، یعنی دل سے نکال کے۔ یہ سنڈی جو ہے اس سے نیچے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے بتایا تھا، اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر العلوم نے مجھے کر کے دکھایا تھا۔ لا، یہ جو سنڈی ہے اس سے 2 انگل نیچے، لا الہ، بھائی لا الہ، آگے سمجھو۔ وسوسے جتنے اٹھتے ہیں گندے غلط سلط الٹے سیدھے گمراہی کے، وہ اس نفس کی طرف سے اٹھتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے۔ لا الہ، اسے سدانا ہے نفس کو، لا الہ، جو یہاں گندگی آ چکی ہے دل پر زم، ان سب کو کھرچتا ہوا لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، لا الہ، جگہ خالی ہوئی، جب سے پاوڑا اٹھا کے ادھر پھینکا ہم نے بھر کے گندگی کا، لا الہ ادھر پھینک دیا، تو کچھ جگہ خالی ہوئی، اس پر قبضہ کرو، الا اللہ، یہاں تک قبضہ ہو گیا، پھر آگے چلو لا الہ الا اللہ، پھر آگے بسر کو الا اللہ، وہاں پہ قبضہ کر لو۔ جب دل سارے ذنبوں سے صاف میل سے ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اب تو اللہ 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 اللہ، اب تو اللہ ہی اللہ ہے، باقی
یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو اگر اثر نہیں ہو رہا تو مرید کہتا ہے حضرت میرے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے، میرے دل سے دنیا نہیں نکل رہی ہے، تو پھر دوسرا وظیفہ بتاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تیسرا بتاتے ہیں۔ بہت علاج ہے، نسخہ ادل بدل کریں گے، تم اطلاع تو دو، جب تمہیں فکر ہی نہیں، اطلاع دیتے نہیں، کہو بھائی کیسا مزاج ہے، کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بس دعا ہے، چپڑا کر رہے کھا رہے، دعا کرتے رہا کرو، چلو کرتے رہا کرو، کیا جب تجھے فکر نہیں اپنی گور کی، ہمیں کیا فکر پڑی چلی کسی اور کی، ہے نا؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ والوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں، اور اللہ والا کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کو مانے۔ سمجھ میں آ گئی؟ گردن جھکاؤ۔